الصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العلی العظیم. تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو. تم بھلائی کا حکم کرتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو, لاتے ہو. میرے بھائیوں, اگر کسی گھر میں آگ لگ جائے اور وہ آگ آسمان کو چھو رہی ہو تو ظاہر ہے کہ کسی گلی میں جب کسی گلی کے گھر میں آگ لگ جائے تو سارے گلی والے ہاتھ بھرے ہاتھ نہیں بیٹھتے, بلکہ بوڑھا ہو یا جوان, مرد ہو یا عورت, بچہ ہو یا بڑا, ہر کوئی جیسی اپنی طاقت ہوگی, جیسی اپنی قدرت ہوگی, چاہے ہاتھ میں لوٹا ہو تو وہ لوٹا بھر کا پانی ڈالے گا, اگر بالٹی ہو تو بالٹی بھر کا پانی ڈالے گا. جس قدر اس کے اندر طاقت ہوگی وہ یہ چاہے گا کہ اس گھر کی آگ بجھ جائے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آج اس گھر کو آگ لگی ہے اور ظاہر ہے کہ آگ بڑی بے رحم ہے, وہ کسی کے گھر کو نہیں دیکھتی. آج اس مکان کو آگ لگی ہے, تھوڑی دیر کے بعد پوری گلی کو اور پورے محلے کو مسمار کر دے گی, جلا کر خاکستر کر دے گی, جلا کر جھلسا دے گی. ظاہر ہے کہ تمام لوگ اس آگ کے بجھانے کے لیے تگولو کریں گے, اس کی کوشش کریں گے کہ کسی طرح وہ آگ بجھ جائے, کیونکہ آگ نہ غریب کو دیکھتی ہے, نہ امیر کو, نہ طاقتور کو دیکھتی ہے, نہ کمزور کو, بلکہ وہ اپنے لپٹ میں جس کو لیتی ہے اس کو جھلسا کر دیتی ہے. اور اگر سیلاب آ جائے, اگر کسی گلی میں یا کسی محلے میں سیلاب آ جائے تو ہر کوئی اپنی جان کی فکر کرے گا کہ کس طرح اس سیلاب سے نقصان سے بچ جاؤں. لہذا وہ اس سیلاب نے نہ تو کسی غریب پر رحم کیا, نہ کسی امیر پر رحم کیا, نہ کسی طاقتور پر رحم کیا, نہ کسی کمزور پر رحم کیا, بلکہ جس طرح اس آگ نے اپنی لپٹ میں ساروں کو لے لیا تھا اور لپٹ میں لے کر جھلسا دیا تھا, اور اسی طرح جب سیلاب آیا اور سیلاب نے سارے مکانات کو اور بڑی بڑی عمارتوں کو ڈبو دیا اور اس نے ساری آبادی کو تہس نہس کر دیا, نیست و نابود کر دیا اور بڑا نقصان ہوا. ظاہر ہے کہ نقصان تو ہوگا, لیکن یہ مادی نقصان تھا, یہ ایسا نقصان تھا جس کی بھرپائی ہو سکتی ہے. اگر ایک جگہ آبادی غرقاب ہو جائے یا آبادی جھلس جائے آپ کی زد میں آ کر, تو ممکن ہے کہ وہاں پر آبادی چند سالوں کے بعد وہ آباد ہو جائے گی, لیکن اس سے بڑا نقصان ایک روحانی نقصان ہوتا ہے. اس سے بڑی آگ ایک وہ آگ ہے جس کو برائی اور بے حیائی کی آگ کہتے ہیں. یہ بڑی نقصان دہ آگ ہوتی ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کی صورتحال کہ آج برائی کی آگ نے نہ مسلمان گھر دیکھا, نہ کسی غریب کا, نہ امیر کا, نہ طاقتور کا, نہ کمزور کا, بلکہ ہر اس آگ نے جو برائی کی آگ تھی, جو بے حیائی کی آگ تھی, جو بے شرمی کی آگ تھی, اس برائی کی آگ نے ہمارے معاشرے کو آلودہ کر دیا ہے, ہمارے معاشرے کو گندا کر دیا ہے. کہ یہ برائی ایسی ہے, جبکہ آقا انعامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو برائی کو دیکھے اور برائی کو اس کے اندر اتنی طاقت اور استطاعت ہو کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے تو چاہیے کہ اس کو روک دے, اس کو اپنے ہاتھ سے روک دینا چاہیے. کہ یہ برائی ہے, یہ آگ کی برائی ہے, جس طرح ایک دنیا میں آگ کی آگ کی جو نقصان پہنچا رہی تھی, برائی کی آگ ہماری روحانیت کو ختم کر رہی ہے, ہمارے اخلاق کو ختم کرتی ہے, ہمارے کردار کو ختم کرتی ہے. تو اس کو چاہیے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے اندر اتنا پاور ہو اور اتنی طاقت اور قوت ہو کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے, تو اسے بدل دینا چاہیے. اگر کسی کے اندر وہ طاقت نہیں ہے تو اس کو اپنی زبان سے بول کر کہ یہاں برائی ہو رہی ہے, یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ شراب حرام ہے, آپ مثال کے طور پر شراب کو لے لیجیے, مثال کے طور پر سود کو لے لیجیے,
مثال کے طور پر آپ اور وہ برائی ہیں کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو زبان سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں اور اگر ہم روک نہیں رہے ہیں تو پھر ہمارا ایمان ہمیں جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے تیسری چیز فرمائی کہ اگر تم نہ زبان ہاتھ سے روک سکتے ہو نہ زبان سے تو تمہیں چاہیے کہ وہ جو برائی کی آگ ہے اس کو اپنے دل سے برا سمجھیں، وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ لیکن آج ہم دیکھیں کہ قرآن کریم پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو اللہ کے رسول رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، یہاں پر اخرجت للمسلمین والمؤمنین نہیں کہا گیا بلکہ تم مانوتا کے لیے، تم انسانیت کے لیے نکالی گئی ہو۔ کیوں؟ تاکہ تم لوگوں کی نفع رسانی کے لیے تم سے فائدہ پہنچے کہ جہاں برائی ہو رہی ہے آپ اس کو برائی کو بدلنے کی طاقت رکھتے ہو تو بدل دینی چاہیے۔ اور یہاں پر اگر قرآن کی تعبیر پر غور کریں گے تأمرون بالمعروف، یہاں پر معروف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور معروف کے اصل معنی آتے ہیں وہ چیز جو زیادہ مروج ہو، جو زیادہ اشہر ہو، جو زیادہ مشہور ہو، اور منکر کے اصل معنی آتے ہیں جو ان پہچانی ہو، جو پہچانی نہیں جاتی ہو، جو گاہے گاہے کبھی کبھی پیش آتی ہو۔ تو اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ نیکیوں کو معاشرے میں، نیکیوں کو سماج میں، نیکیوں کو سوسائٹی میں مروج ہونا چاہیے، مشہور ہونا چاہیے۔ برائیاں نہیں بلکہ نیکیاں اتنی زیادہ ہونی چاہیے کہ برائیاں کم نظر آئے۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ برائیاں زیادہ ہیں، پوری دنیا خاندار راستوں سے، گناہوں کے راستوں سے لگی ہوئی ہیں۔ کہاں پر سود کی آگ ہے تو کہیں پر غیبت کی آگ ہے، تو کہیں پر حقوق کو مارنے کی آگ ہے، تو کوئی ماں باپ کے حقوق مار رہا ہے، تو کوئی بیوی کے حقوق مار رہا ہے۔ یہ ساری آگیں برائیوں کی آگ ہے۔ ان آگوں کو، ان آگ کو ہمیں بجھانا ہے، ہمیں بدلنا ہے۔ لیکن آج ہم کیا خواص اور کیا عوام تو عوام اور خواص بھی اس فریضے کو انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سب تساہل کا شکار بن چکے ہیں، سب غفلت کا شکار بن چکے ہیں۔ جس طرح اگر محلے میں آگ میں نے پہلے کہا تھا لگی ہے تو آپ میں سے کوئی، یا میں بھی ہوں یا آپ بھی ہوں، کوئی گلی میں آگ لگی ہے کسی گھر میں تو ہاتھ دھرے ہاتھ نہیں بیٹھے گا بلکہ بھاگے گا کہ نہیں اس آگ کو بھی بچانا چاہیے، کیونکہ وہ آگ اس گھر میں لگی ہے تو میرے گھر بھی آئے گی، اور میرے گھر میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، میرے ماں باپ بھی ہیں، اور پورا اہل خانہ میرا اس میں موجود ہے۔ تو جس طرح تم نے اس آگ کی فکر کی ہے، یہ برائی کی آگ کی فکر کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم نے یہ سمجھا ہے، سوچ ہماری فکر یہ بن چکی ہے کہ جب تک میں کاروبار میں جھوٹ نہیں بولوں گا میرا کاروبار نہیں چل سکتا، جب تک میں ڈنڈی نہیں ماروں گا میرا کاروبار نہیں چل سکتا۔ تم نے یہ سمجھا ہے کہ اگر ٹھیلا لگانے والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایک کلو سیب اگر کوئی گاہک لینے والا ہے تو میں ایک سیب اس کا کاٹ دوں گا اور میرا اس کا سیب بچ جائے گا۔ خدا کے بندے یہ تیری سوچ ہے، یہ تیری فکر ہے کہ تم نے ڈنڈی مار کر تم نے پیسہ تو پورا لیا اور جب مار دیا تو گھٹا کر دیا۔ قرآن کریم میں ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت کی بددعا دی ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، ایسے لوگوں کے لیے جو اصول کو پورا کرتے ہیں اور ڈنڈی مار کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا کیا جھوٹ بولا جائے گا۔ برائی کی آگ تو یہاں تک پہنچی ہے کہ مال لاتا ہے ممبئی سے اور بولتا ہے دلی کا کہ یہ اس کا ہے اس کا ہے، کیوں؟ چند ٹکوں کے لیے کہ زیادہ پیسہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی قیامت کے دن خدا سے قدوس نہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو انہوں نے پوچھا، ایک صحابی نے پوچھنے والے نے کہ اللہ کے رسول وہ 3 لوگ کون ہیں؟ من ہم یا رسول اللہ، وہ کون 3 لوگ ہیں؟ ان میں سے ایک اللہ کے رسول نے وہ شخص بتایا کہ جو اپنا مبیع یعنی بیچنے کی چیز بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے کہ قسم خدا یہ وہاں کی ہے، قسم سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسی ہے جو جھوٹی قسم کھاتے ہیں۔ یاد رکھو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم سوچیں، اپنے آخرت کی سوچیں، دنیا کی کیا ہے، نہ وہ کسی کی ہوئی ہے نہ ہوگی۔ آخرت اصل زندگی ہے، آخرت کی لائف اصل لائف ہے۔ ہم نے دنیا کی لائف کو سمجھا ہے
आखिरत के वास्ते सामान कर काफी मुसाफिर शब को उठते हैं जो जाना दूर होता है। हम देखते हैं कि जाना होता है तो बहुत ज्यादा जो तो रातों को उठा जाता है, पैकिंग की जाती है कि नहीं कि ट्रेन न छूट जाए, कहीं खुला न छूट जाए, कई दिन से तैयारियां होती है। जब ये मालूम है कि ये दुनिया जानी है, खत्म होनी है, हमारी दुनिया ये नहीं है, हमारा असल मकसूद है, मिशन हमारा आखिरत है, अल्लाह के पास जाना है। तो जब अल्लाह के पास जाना है तो जाहिर है कि यहाँ पर उतनी मेहनत करो जितना यहाँ रहना है, यहाँ पर उतनी मेहनत करो जितना यहाँ रहना है, और वहाँ की उतनी मेहनत करो जितना वहाँ रहना है। हमें जब यहाँ से चले जाने के बाद कोई आने वाला नहीं। कितने ऐसे लोग हैं कि जो बड़ी शौकत के मालिक थे और आज दुनिया से गायब हो चुके हैं, उठ गए। जा गोरे गरीबा पे नजर डाल इबरत, खुल जाएगी तुझ पे तेरी दुनिया की हुकूमत, दुनिया की हकीकत, और ढूंढ और इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, और पूछ कहाँ है वो तेरी शान हुकूमत, तुझ पे जो भरा था वो गुरूर आज कहाँ है, ऐकाश ऐसा बोल तेरा ताज कहाँ है। उनसे पूछो जाकर जो हुकूमतों के मालिक थे, सल्तनत के मालिक थे, काले उनके ताज मिट्टी में मिल गए। न वो रहा ना उनकी हुकूमत नहीं, नमरूद और फिरौन आया जिसके खजानों के साथ नशा लिया गया। लिहाजा दुनिया की फिक्र मत कीजिए, उतनी कीजिए जितना आपको रहना है। आखिरत की फिक्र कीजिए और बुराइयों का सद्भाव कीजिए। जिस तरह एक आग को बचाने के लिए, उससे बचने के लिए तब वो दो कोशिश करते हैं, मंथन की कोशिश करते हैं, इसी तरह गुनाहों की आग से बचने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें